تہجد کیا ہے؟ تہجد یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ تو سنو، اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجودہ تڑپ آپ کو اٹھا لاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اس وقت اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور تہجد ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالے چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اور تہجد بہت بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ اس سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اور جو ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں، یا جو تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے، اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اسی لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور تہجد کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملے، اور جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے اللہ وہ آزمائش کو بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ اور وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جائے وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں، اور کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہیں یا تو پھر انہیں اللہ کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری تہجد کی دعا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کن سے نوازنا ہوتا ہے نا تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ اور یہ جو تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے نا، یہ ایک دن تمہیں معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ اور جو دل میں ہے وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کے سجدوں سے۔ اور جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی تم لیتی ہے، انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ اور تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ اور جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے آئے، اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز اس کے سامنے تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے، اور تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اور تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو، اور دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل جائے گا۔ بس یقین رکھو، اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزہ ہے جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ اور جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے، کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا تمہیں اللہ کے وعدے یاد نہیں ہیں؟ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے، اور اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر معجزے ہی دے گا نا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جسے بن مانگے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، وہ تمہارے لیے خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہارے سسکیوں کا انعام تمہیں بہت جلد دے گا۔ اور ایک دن جب معجزے ہوں گے کہ تم دیکھو گے کہ جن پریشانیوں کو تم بہت بڑی سمجھ رہے تھے، انہیں دور کرنا تمہارے اللہ کے لیے بہت معمولی بات تھی۔